وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، جس کی تلاوت میں نے مسنون خطبے کے بعد آپ بھائیوں کے سامنے کی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف کے ذریعے سے، ڈر کے ذریعے سے، اور بھوک کے ذریعے سے، والجوع، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور کم کر کے، مال کو کم کر کر، مال میں نقصان کر کے اور جانوں میں نقصان کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کھیتیوں میں نقصان کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کے لیے، ایسا صبر کرنے والے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب جنہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، قالو، وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی امانت ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ محترم دوستوں، محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف چیزوں میں آزماتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مصائب و آلام سے آزماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ حوادث اور پریشانیوں سے آزماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ وبائیں اور بیماریوں سے آزماتا ہے، اور اس آزمائش کا ایک مقصد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس مقصد کو بیان کیا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یقیناً ہم نے پہلے بھی آزمایا ہے۔ یہ آزمائش یہ امت کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلے بھی لوگوں کو آزمایا گیا ہے۔ کیوں آزمایا جاتا ہے؟ پریشانیاں کیوں ہماری زندگی میں آتی ہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تاکہ اللہ جان لے۔ اللہ کیا جان لے؟ کھرے کھوٹے میں فرق، مومن اور منافق کے بیچ کا فرق، سچے اور جھوٹا کون ہے، یہ آزمائش میں پتا چلتا ہے کون ایمان پر ڈٹا رہتا ہے اور کون ایمان سے ہٹ جاتا ہے۔ آدمی بیماری میں پتا چلتا ہے کہ برابر بیماری چلی جا رہی ہے، کوئی بولتا ہے بھئی یہاں چلے جاؤ، یہ آدمی آپ کا علاج کر دے گا، مگر علاج شرکیہ ہوگا، تب پتا چلتا ہے اس کا توکل اللہ کی ذات پر کس قدر مضبوط ہے، یا پھر یہ شرک میں چلا جاتا ہے۔ آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں تاکہ کھرے کھوٹے کا فرق ہو سکے۔ قرآن مجید نے اسے پیش کیا ہے۔ ایک مومن کی حالت آزمائش کے وقت میں کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید نے کہا ہے مومن آزمائش کے وقت میں سب سے پہلے صبر کرتا ہے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ حبس النفس، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کی گود میں ہوا انتقال۔ ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، آپ نے اپنی زبان سے کیا کہا؟ وَلَا نَقُولُ، کوئی ایسی بات ہم نہیں کہیں گے اس وقت اپنی زبان سے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ سبحان اللہ، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، جو لے لیا وہ اللہ کا ہے، وَلَهُ، جو چھوڑ دیا وہ بھی اللہ کا ہے۔ وَمَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى، وَمَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى، کوئی چیز زبان سے ایسی نہیں نکالیں گے جو اللہ کو ناراض کر دے۔ حبس النفس، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ اور یاد رکھو نوجوان ساتھیوں، جو صبر ہے نا، صبر جس میں آتا ہے اللہ اسی قوم کو امام بھی بناتا ہے۔ اگر امامت چاہیے کسی قوم کی، ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ، وَلَا تُنَالُ الْإِمَامَ إِلَّا بِالصَّبْرِ، وَلَا تُنَالُ الْإِمَامَ إِلَّا بِالصَّبْرِ، اگر قوم کے لیڈر بننا چاہتے ہو نا، بے صبر آدمی کبھی قوم کا لیڈر نہیں بن سکتا۔ جو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ کبھی قوم کا لیڈر نہیں بن سکتا۔ اور طاقتور بھی اللہ کے نبی نے اسے کہا ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کو جو کنٹرول میں کرتا ہے نا، اس سے بڑا کوئی طاقتور آدمی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں ایک ہی پارے میں 2 آیتیں ایسی زبردست اللہ پاک نے بیان فرمائی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر سے کام کرو گے، تقوی کو اپنی زندگی میں لاؤ گے، مسلمانوں تقوی کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ گے، لا يضركم كيدهم شيئا، ان کو جو کرنا ہے کرنے دو،
جو پلاننگ کرنی ہے کرنے دو، جو قانون بنانا ہے بنانے دو، کوئی چیز تمہیں تکلیف نہیں پہنچا پائے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ پھر اسی پارے میں اسی صورت میں ایک اور آیت ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے مال کو، تمہاری نفسوں کو، تمہیں لنچنگ کیا، سب کیا جائے گا، اور ایسی ایسی باتیں کہیں گے لوگ جسے تمہارا دل جل اٹھے گا، اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ کرنا کیا ہے؟ لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں۔ لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سنو گے مسلمانوں اہل کتاب سے، یہود و نصارہ، وہ تمہیں بڑا برا بھلا کہیں گے۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا، اور یہ مشرکین بھی تمہیں چھوڑیں گے نہیں، بہت خراب بیان بازی کریں گے، بہت خراب بیان بازی کریں گے، ٹی وی میں بیٹھ کر تمہارے خلاف، نبی کے خلاف بات کریں گے۔ سبحان اللہ، کرنا کیا ہے ایسے موقع پر؟ کرنا کیا ہے؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ کا کلام کیسا ہے؟ اگر صبر سے چلو گے، بے قابو نہیں کرو گے اپنے آپ کو، صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ کہتا ہے یہ ہمت کا کام ہے، یہ ہمت کا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ایک مسلمان پریشانی کے وقت میں کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے صبر کرتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر والوں میں شامل فرمائے، اہل صبر میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ چونکہ عنوان صبر نہیں ہے نا، آگے چلتے ہیں۔ پریشانیاں، رجوع اللہ میرا عنوان ہے، اللہ کی طرف پلٹنا یہ میرا عنوان ہے، میں اس لیے اس کے سٹیپ پہ جا رہا ہوں۔ دوسری چیز، ایک مسلمان پریشانی کے وقت میں کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے مسلمان؟ سب سے پہلے یہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے یہ پریشانی میری وجہ سے آئی ہے، اللہ اکبر، اس کا میں سبب ہوں، دوسرا نہیں، یہ میری وجہ سے آئی ہے۔ انفرادی طور پہ بھی مسلمانوں سے اور اجتماعی طور پر بھی مسلمانوں سے میں منبر رسول سے کھڑ کر یہی پیغام دینا چاہوں گا، سوچئے گا جی، کیونکہ اللہ کا کلام غلط ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کیسا جملہ اللہ کا؟ جو مصیبت تمہیں آئی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ جملہ کبھی چھوڑنا نہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ ہر گناہ پر اگر پکڑنا اللہ شروع کر دے، خود قرآن سورہ نحل میں کہتا ہے ایک جانور بھی زمین پہ نہیں چلے گا، ایک جانور بھی زمین پہ اگر پکڑنا شروع کر لینا، جانور بھی نہیں چلے گا۔ اللہ بہتوں کو معاف کر دیا ہے، تھوڑے تھوڑے گناہ ہیں جو اللہ ہمارے پکڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مسلمان یہ سوچے، پہلے تو صبر کرے پریشانی کے وقت میں، دوسرا یہ غور کرے کہ یہ پریشانی میری وجہ سے آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری چیز، ایک مسلمان کیا کرتا ہے پریشانی کے وقت میں؟ سبحان اللہ، پریشانی کے وقت میں یہ سوچتا ہے انشاءاللہ یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، میرے گناہ مٹنے کا ذریعہ ہیں انشاءاللہ۔ جی ہاں، اگر کوئی بیمار ہے نا اسے بتاؤ، اگر کوئی بیمار ہے اسے بتاؤ۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما یصیب المسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور دو صحابہ کرام اس کے راوی ہیں، ابو سعید بھی ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، دونوں اس کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم حتی الشوکہ یشاکوہا۔ کیا جملہ ہے، سبحان اللہ۔ مسلمان کو جو غم ملتا ہے، مسلمان کو جو درد ملتا ہے، مسلمان کو جو دکھ ملتا ہے، یہاں تک کہ مسلمان کے پیر میں جو کانٹا چبھتا ہے، جو کانٹا چبھتا ہے، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تصور کریں جو پریشانیاں ہماری زندگی میں ہیں، یہ پریشانیاں انشاءاللہ ہمارے گناہوں کے مٹنے کا سبب ہے انشاءاللہ۔ جو بیماریاں ہماری زندگی میں ہیں انشاءاللہ، یہ بیماریاں ہمارے گناہوں کے مٹنے کا سبب ہے۔ کتنے ساتھی، سبحان اللہ، کتنے ساتھی ہیں اچانک معلوم ہوتا ہے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، گئے کینسر ہے۔ جی ہاں، کتنے ساتھی ہیں، کتنوں کے جنازے ہم نے پڑھائے ہیں، کتنوں کو ہم نے سامنے دیکھا ہے۔ یہ پریشانیاں جو بھی کہو اس سے، وہ یہ تمہارے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے۔ یہ چوتھی چیز، پریشانیوں کے وقت میں ایک مسلمان کیا سوچتا ہے؟ یہ درجات بلند ہونے کا ذریعہ ہے۔ میں ایک حدیث انشاءاللہ آئندہ بھی میرے درست ہیں، میں مختصر طور پر جمعہ کا وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں اشاروں میں چل رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں مسلمان کے لیے ایک مقام رکھتا ہے، صحیح حدیث ہے، مگر یہ مسلمان اس کے لائق نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ درجہ دینے کے لیے اسے پریشان کرتا ہے دنیا میں۔ یہ پریشانیاں جنت میں اونچا مقام پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پریشانیاں جنت میں اونچا مقام پانے کا، میں نے پوری حدیث نوٹ کی ہے، میں انشاءاللہ وقت پر وہ حدیث کہوں گا، آج ہی ایک دوسری جگہ درس میں وہ ساری حدیث میں پڑھوں گا، موقع نہیں ہے، حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف کہہ رہا ہوں تمہارے سامنے۔ جی رفع درجات، پریشانیاں رفع درجات کا سبب ہے۔ ایک چیز جو میرا موضوع آج ہے، جب پریشانی آتی ہے، یہ چوتھے یا پانچویں نمبر پر آپ رکھیے گا، یہی موضوع بھی ہے میرا۔ ایک مسلمان کیا کرتا ہے پریشانی میں؟ رجوع اللہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ یہی موضوع ہے۔ اللہ کی طرف اپنے آپ کو پلٹا دیتا ہے، لوگوں کی طرف نہیں جاتا، لوگوں سے جا کر بات نہیں کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلاۃ التوبہ پڑھ کر وہ اللہ کے اپنے آپ کو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف۔ سبحان اللہ۔ پہلے قرآن کی ایک آیت، اس کے بعد علماء کا جملہ تمہارے سامنے پڑھ دے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، ہم نے انہیں آزمایا ہے، دو طریقے سے ہم آزماتے ہیں، الحسنات والسیئات، خوشحالی بھی آزمائش ہے، یاد رکھو مالداروں، یہ بھی آزمائش ہے، ہم انہیں آزماتے ہیں اچھی حالت میں بھی، والسیئات، اور حالت بری کر کے بھی۔ یہ دونوں جو آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ رجوع کریں، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ قرآن مجید کی اور دو آیتیں میں نے نوٹ کی ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے آج نماز فجر میں پہلی رکعت میں یہ آیت پڑھی گئی ہوگی، بعد سورہ فاتحہ کے بعد۔ سبحان اللہ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم ضرور انہیں آزمائیں گے۔ کس سے آزمائیں گے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، عذاب ادنا دیں گے، پہلے چھوٹا عذاب دیں گے۔ دون العذاب الاکبر، یہ بڑے عذاب کو چھوڑ کر ہے۔ اس دنیا کے اندر میں نے اپنے طرف سے بولنے کے بجائے اس کی تفسیر ابن عباس سے لے لی ہے رضی اللہ عنہما۔ کس سے لے لی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے میں نے اس جملے کی تفسیر ان سے لے لیا ہے جسے علامہ ابن کثیر نے پیش کیا۔ کیا معنی ہے یہ عذاب ادنا کا؟ چھوٹے عذاب کا معنی کہ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما بالعذاب الادنا، عذاب ادنا کا معنی یہ ہے مصائب الدنیا، دنیا کی پریشانیاں، واسقامها، بیماریاں، وآفاتها، دنیا کی آفتیں، وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه، اور ساری وہ پریشانیاں جس سے اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ میں نے تفسیر منبر رسول سے کھڑ کے پڑھ دی تمہارے سامنے۔ عذاب ادنا کا معنی کیا ہے؟ عذاب، میں کہوں گا تو تم کون کہنے، میں نہیں کہوں گا، اگر ابن عباس کی تفسیر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں کیوں دیتا ہے؟ یہاں بھی اللہ نے کہا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ فرعون کو بھی اللہ نے دیا، 5 آزمائشیں دیا، اور آج کے فرعونوں کو بھی اللہ دے رہا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ جمعہ میں میرے ساتھ رہے تو سمجھیں گے۔ آج کے بھی جو فرعون اپنے آپ کو سپر پاور بولتے نہیں، معمولی ہوا کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، معمولی ہوا کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہمارے لیے دلیل بن رہی ہے اللہ اگر چاہے تو ان کو ہوا بنا کے چھوڑ دے گا، اللہ اگر چاہے تو انہیں ہوا بنا کے چھوڑ دے گا۔ سبحان اللہ۔ فرعون کو بھی اللہ نے 5 آزمائشیں دی، چھوٹی چھوٹی، طوفان، مینڈک، خون۔ آپ نے جانا ہوگا، علماء کی جگہ، علماء کا شہر ہے۔ سبحان اللہ، جی بلد العلماء ہے یہ، علماء کا شہر، آپ جانتے ہیں۔ پھر اللہ کیا کہتا، کیوں اللہ نے فرعون کو آزمایا؟ قبطیوں کو، وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور جو بھی ہم نشانی اسے دکھاتے تھے دوسری نشانی سے وہ بڑی ہوتی تھی، اس لیے ہم انہیں دکھائے تاکہ وہ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ قرآن کی ایک اور آیت کریمہ ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے قریوں کو جو ہلاک کیا اس لیے ہلاک کیا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، کچھ باتیں اہمیت کے ساتھ جو رہ گئے 10 منٹ ہیں اس میں ہم سمیٹ لیتے ہیں اپنی ساری باتوں کو خلاصے کے طور پر۔ علماء نے ایک جملہ لکھا ہے، یہ جمعہ نہیں ہے، جمعہ مسائل کے حل کا نام ہے، جمعہ پیغام دینے کا نام ہے، مسائل حل ہونے کا نام جمعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے اپنے مسائل کو جمعہ میں حل کر کے جاؤ۔ علماء کرام کہتے ہیں الرجوع الى اللہ من اعظم ما يزيل البلاء ويرفع المصائب والوباء،
یہ اہل علم کا جملہ ہے. اللہ کی طرف رجوع کرنا سب سے بڑا سبب ہے پریشانیوں کو دور کرنے کا. اللہ اکبر. اپنی زندگی سے اگر پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو میرے بھائیوں، اپنی زندگی سے اگر پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، امت انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، دو جملے ہیں میرے، سارے اجتماعی طور پر بھی اگر پریشانیوں کو قوم دور کرنا چاہتی ہے سبحان اللہ، یا انفرادی طور پر بھی، علماء نے لکھا ہے من اعظم ما یزیل، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ساری قوم اللہ کی طرف رجوع کرے. کیا کرے؟ ساری قوم اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے. دوسری بات اس کے مد مقابل، یہ بھی علماء کا جملہ ہے، ایک بھی میرا جملہ میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ، المعاصی والاسراف فی الذنوب وظہور الفواحش من مسببات الفساد فی حیات الناس ومعاشہم. جی ہاں، یہ اہل علم نے لکھا ہے المعاصی گناہ، والاسراف فی الذنوب گناہوں میں ڈوب جانا. اللہ اکبر. کیا جملہ ہے؟ گناہوں میں. ہم نمازی ہیں مسجد میں، شادی محل میں ہم مسلمان نہیں ہیں. نہیں صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح بول رہا ہوں؟ ساری رات ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ہم شادی میں بڑے زور سے پڑھتے ہیں النکاح من. کیوں مذاق اڑاتے ہو نبی کی سنت کا؟ کس نے تمہیں حق دیا ہے؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے رات بھر نبی کی سنت کا مذاق اڑانے کا؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ اگر دوسرا کوئی کرتا ہے تو پھر وہ مجرم ہے. تم سڑک پر نکل جاتے ہو، تم اگر نبی کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہو، زبان سے نہیں اڑا رہے ہو، عمل سے اڑا رہے ہو. کیسے اڑا رہے ہو؟ عمل سے اڑا رہے ہو، ڈوب گئے ہو گناہوں کے اندر. یہ چیز علماء لکھتے ہیں، آگے سنو، یہ زندگی خراب ہونے اور فساد اور پریشانیوں کا یہ سبب ہے گناہوں میں ڈوب جانا. پہلی چیز ہے رجوع اللہ، وہ سبب ہے انشاءاللہ پریشانیوں کو دور ہونے کا، اور یہ سبب ہے پریشانیاں آنے کا. تیسری چیز میرے دل کے بڑے قریب ہے، علی علماء کے ہی جملے لکھوں گا اور ایک اعلان ہے آپ جانتے ہیں جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں. فنزول البلاء، آج مجھے بڑی خوشی ہے یہ جملہ پڑھتے ہوئے. فنزول البلاء بالعباد، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جو ہے پریشانی دیتا ہے، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے لیذکرہم اللہ، تاکہ اللہ دکھائے بأن الامر بید اللہ، سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. کیا دکھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ پریشانیاں دے کر کیا دکھانا چاہتا ہے؟ تم سپر پاور ہو نا، بجھاؤ اس آگ کو. تم سپر پاور ہو، اس آگ کو بجھا کر دکھاؤ. سبحان اللہ. جو آگ پھیلتی جا رہی ہے تمہارے حوض تک آ گئی ہے، یہ اللہ دکھانا چاہتا ہے. کبھی مچھر کے ذریعے سے دکھانا چاہتا ہے، کبھی ہوا کے ذریعے سے قوم عاد کو دکھایا اللہ نے، کبھی آواز کے ذریعے سے قوم سمود کو اللہ نے دکھایا ہے، اور آج اللہ ان کو دکھا رہا ہے. اگر ہو تم سپر پاور، کیا جملہ ہے علماء کا، لیذکرہم اللہ، اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے بأن الامر بید اللہ، سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ لوگ اگر گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں نا، سبحان اللہ. ایک حدیث بولوں گا، قرآن کی ایک آیت اور دو جملے بول کر یہ جمعہ کا خطبہ انشاءاللہ میں تکمیل کر لیتا ہوں، ختم کر لیتا ہوں بر وقت، جو تمہارے جمعہ کا وقت ہے. سبحان اللہ. اگر دیکھو کہ آدمی گناہ کر رہا ہے مگر زندگی میں ترقی بھی کر رہا ہے، قتل و عام کیا ہے، زندہ جلا دیا ہے، مگر پھر بھی وہ مزے لوٹ رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے، ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ کیا معنی ہے؟ کیا وہ اللہ کی پکڑ سے باہر ہے؟ کیا اللہ اسے پکڑ نہیں سکتا؟ بار بار قرآن میں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو غافل مت سمجھو. کیا جملہ ہے جی، کیا جملہ ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، ہرگز اللہ کو غافل بے خبر نہ سمجھو، یہ ظالم جو کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کیوں چھوڑ رہا ہے اللہ؟ کیوں یہ پریشانیاں ہیں؟ یہ سارے جمعہ میں ہو سکتا ہے. یہ حدیث ہمارے لیے سب سے مسند احمد میں ہے. عقبہ بن عامر راوی حدیث ہیں. سبحان اللہ. شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا، جب تم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو دنیا دے رہا ہے، خوب نواز رہا ہے، علی معاصیہ ما یحب، گناہوں کے باوجود، کتنا اچھا جملہ ہے، کتنا اچھا جملہ ہے، گناہوں کے باوجود جو وہ چاہ رہا ہے اللہ ویسی دنیا اسے دے رہا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ فَإِنَّمَا هُوَ استدراج. اللہ کہتے ہیں یہ استدراج ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو کیا بولتے ہیں میرے جمعہ کے ساتھیوں؟ یہ استدراج ہے.
پھر خود نبی نے قرآن کی ایک آیت پڑھی حدیث بولتے بولتے، ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی نے تلاوت فرمائی، فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے بھلا دیا اس چیز کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کا دروازہ ہم نے ان کے اوپر کھول دیا، دنیا ہم نے ان کے اوپر کھول دیا۔ آگے سنو کچھ منٹ ہی باقی ہیں۔ ہم نے دنیا کو حتی اذا فرحوا بما اوتوا، مست ہو گئے زندگی میں، سمجھنے لگے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اللہ اکبر، اور جب ہم نے اچانک پکڑ لیا فاذا ہم مبلسون، مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ ایسا مت سمجھو اللہ آہستہ آہستہ پکڑتا ہے، اللہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ان کے لیے عبرت ہوئی، میرے لیے اس جمعہ میں کیا ملا؟ ہر فرد کے لیے اس جمعہ میں کیا ملا؟ ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہ سوچے، میں اگر گناہ کر رہا ہوں پھر بھی میری زندگی اچھی ہے، کہیں یہ استدراج میرے ساتھ تو نہیں ہے، کہیں یہ ڈھیل مجھے تو نہیں دی جا رہی ہے، میں نمازیں چھوڑ رہا ہوں، میں حرام کھا رہا ہوں، میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں، پھر بھی مجھے اچھی زندگی مل رہی ہے، سبحان اللہ، کہیں یہ استدراج میرے ساتھ تو نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرو، وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حالتوں میں بہت سارے علاج ہیں مسلمانوں کی حالتوں کو اچھا کرنے کے لیے۔ ایک علاج یہ بھی ہے انشاءاللہ تعالی ہم اجتماعی طور پر استغفار کریں، اجتماعی طور پر اللہ کی طرف رجوع کریں، اجتماعی طور پر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم یہ کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا، اللہ تمہیں آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس امت کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اللہ اس امت کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ اس امت کے اندر جو شرک پایا جاتا ہے اللہ وہ شرک کو دور فرمائے، اللہ اس امت کے اندر جو قبر پرستی پائی جاتی ہے اللہ وہ قبر پرستی کو دور فرمائے، اللہ اس امت میں جو بدعت پائی جاتی ہے اللہ وہ بدعت کو دور فرمائے۔ اللہ سب سے بڑی دولت توحید ہے، ہر مسلمان کو اللہ یہ دولت نصیب فرمائے۔ اللہ سب سے بڑی دولت اتباع سنت ہے، اللہ ہر مسلمان کو یہ دولت نصیب فرمائے۔ جتنے مجبور ہیں اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے، جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ ہر پریشان حال آدمی کی پریشانی دور فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، ایسے عمل کی توفیق دے، اللہ اس عمل سے راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔